وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ایک عظیم سورہ کا درس ہے جسے سورۃ العصر کہتے ہیں۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام سورۃ العصر اس لیے رکھا ہے کہ اس کی پہلی آیہ جو ہے وہی ہے والعصر۔ اس کو عربیوں کے علاوہ جس نے تجوید نہ پڑھی ہو وہ اس کو پروناؤنس اکثر غلط کر جاتا ہے، وہ پڑھ جاتے ہیں والعصر۔ یہ اثر غلط ہے۔ اگر آپ سٹاپ کریں گے تو آپ کو را بھی ساکن کرنا پڑے گی، تو اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت پڑے گی آپ کو، کیونکہ دو سکون ایک ساتھ پڑھنے ایشین کے لیے ذرا مشکل ہو جاتے ہیں۔ والعصر واو قسمیہ ہے۔ اس کے اندر یہ جو 3 آیات ہیں نا، بس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سن لیجئے۔ وہ قول سننے کے بعد اس کی اہمیت جو مفاہیم کی ہے وہ آپ پر واضح ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سوائے اس سورۃ العصر کے قرآن نازل نہ بھی ہوتا تو یہ سورہ کافی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے اہم مفاہیم ہیں صرف 3 آیات کے اندر۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز اور اللہ کے کلام ہونے کی دلیل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام گزرے ہیں، شوافع انہی کے فالوور ہیں، اور اکثریت ایجپٹ میں، مصر میں ہے ان کی۔ والعصر ظاہری معنی تو یہ ہے کہ قسم زمانہ کی، یہ ایک معنی کیا جاتا ہے۔ یہ اتنی اہم ہے، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ 2 صحابی تھے، بڑی فرینڈشپ تھی ان کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کی دوستی کمال کی دوستی، ایسی دوستی میں نے نہیں دیکھی، بہت کم سننے میں آتی ہے، کیونکہ ان کی دوستی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی تھی۔ تو 2 صحابہ تھے، دونوں دوست تھے، تو جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی، بات چیت ہوتی تو جانے لگتے۔ تو ان کی عادت تھی کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر پہلے پڑھ کر سناتے، یعنی پوری محفل ہو چکی ہے نا، اب تو جانا ہے نا، تو جاتے ہوئے وہ سورۃ العصر پڑھتے، اس کے بعد کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر وہ الگ ہوتے۔ یہ زندگی بھر ان کی عادت رہی۔ صحابہ وہ تو عربی جانتے تھے نا، تو یعنی ان کی عادت دیکھیں کیسے شوق ہیں۔ ہم بھی جب کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے، اچھا پھر کبھی آنا، پھر آنا، تم نے روٹی بڑی اچھی سالن پر اس دفعہ پھرنی تو کمال کر دی تم نے، جاتے جاتے گاڑی تک یہی گفتگو۔ لیکن وہ دونوں جب جانے لگتے تھے علیحدہ، جس کو علیحدہ کہتے ہیں، جب وہ علیحدہ ہونے لگتے تو ایک دوسرے کو پہلے سورۃ العصر سناتے، پھر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک سبق بڑا اہم ہے۔ تو اب آگے سنیے، ذرا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ جب چیز میں شوق پیدا ہونا، پھر آدمی توجہ دیتا ہے، جب توجہ دیتا ہے نا، پھر سنائی دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، پھر مزہ آتا ہے۔ باقی بات سارے مولوی ایک ہی کرتے ہیں، وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس کی بات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف لوگوں کی توجہ میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آدمی بڑا امیر ہوگا پھر توجہ زیادہ، کیا بات کری انہوں نے، اللہ ایک ہے، اچھا تو میں 2 کہہ رہا تھا 20 سال سے، میں بھی وہی کہہ رہا تھا ایک ہے۔ تو وہ بات ہوتی ہے توجہ کی۔ تو بھائی یہ توجہ ہوتی ہے جو کسی کو چڑھا دیتی، اور یہ آپ کی توجہ ہوتی ہے جو آپ کو بھی کامیاب کرتی ہے، اگلے کو بھی کامیاب کرتی ہے۔ والعصر واو قسمیہ ہے، زمانہ کی قسم ہے، دہر کی قسم ہے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ نماز عصر کی قسم ہے، تو اس 2 ترجمے ہو گئے۔
تیسرا ترجمہ، زوال سے غروب آفتاب کے وقت کی قسم ہے، اس کو بھی عصر کہتے ہیں۔ زوال، یہ زوال مطلب جب ڈھل گیا تو یہ جو اذان دیتے ہیں نا مسجد میں، تو ظہر کی جو ہے وہ اذان سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یعنی جب مغرب کی اذان دے دے، اس بیچ کا دورانیہ جو ہے وہ بھی عصر کہلواتا ہے۔ اور مجھے جو سب سے اچھا ترجمہ لگا ہے والعصر کا، وہ ہے اے مصطفیٰ تیرے زمانے کی قسم ہے۔ لو آپ پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، اب ایک تو ہو گیا مکمل۔ یہ زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اکثر زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کریکشن کر لو، کبھی زمانے کو گالی نہ دینا، حضور نے سختی سے منع فرمایا، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ لا تسبوا الدہر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، اس لیے جو اللہ کو نہیں مانتے اس کو دہریہ کہتے ہیں، وہ زمانے کو مانتے ہیں۔ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ بڑا برا آ گیا جی، زمانہ برا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ مفہوم یہ ہے کہ زمانہ اللہ ہے۔ وہ اللہ زمانہ ہے؟ زمانہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ زمانہ کے اثرات ہی ہیں رات اور دن، زمانہ کے اثرات ہی ہیں سردی اور گرمی، یہ زمانہ کے اثرات ہیں، یہ زمانہ کے اثرات ہی ہیں جوانی، یہ زمانہ کے اثرات ہیں نوجوانی، یہ زمانہ کے اثرات ہیں لڑکپن، یہ زمانہ کے اثرات ہیں بچپن، یہ زمانہ کے اثرات ہیں بڑھاپا۔ تو یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دے کر اس دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ یہ آپ کو غور کرنا پڑے گا، خود کو یہ سمجھو کہ اس وقت پی ایچ ڈی کی کلاس لے رہے ہو، تب سمجھ میں آئے گا تمہیں۔ یہ نہ کہو کہ میں وقت پاس کر رہا ہوں، یعنی ماسٹر کر چکے ہو، پی ایچ ڈی کی کلاس لے رہے ہو۔ تو زمانہ ایک اتنا بڑا سرمایہ تمہیں دے دیا گیا اور دے کر تمہیں بھیج دیا گیا ہے، جاؤ یہ بہت بڑی دولت ہے، جاؤ اب تجارت کرو، سودا کرو اور نیکیاں خرید کے واپس میرے پاس آ جانا، میں تمہیں زمانہ دے رہا ہوں۔ یہ زمانہ ہے، اور اب زمانے کو کوئی چاہ کر بھی روک نہیں سکتا، چاہ کر بھی روک نہیں سکتا، فل زور لگا کے بھی روک نہیں سکتا۔ رات آئے گی، دن آئے گا، بچپن آئے، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، روک کے دکھا بڑھاپا۔ کیا بادشاہوں کے پاس دوائیاں نہیں تھی؟ میں عمان میں جب تقریر کرنے کے لیے گیا، اس کی قبوس کی سالگرہ کے اوپر لیکچر تھا، پاکستان کا سفیر بھی تھا، وہ اتنا بڑھا، جب انہوں نے مجھے سیر کرائی تو پتا چلا، بتانے لگے جناب یہ پورا علاقہ یہاں سبزی بوئی جاتی ہے آرگینک، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، یہ مسقط کے جو بادشاہ ہیں ان کے لیے یہی سامان اگتا ہے، اور یہ سبزی ہو جو بھی ہو، یہ جس جگہ پہ قیام کر رہے ہوں گے یہ ساری سبزی جو ہے یہ وہاں پہنچے گی اور یہی آرگینک ان کے لیے پکے گی، تو اس کو تو زندہ رہنا چاہیے، مر گئے وہ تو کیا اس کے پاس کوئی خوراک نہیں تھی؟ کیا اس کے پاس حکیم نہیں تھے؟ کیا اس کے پاس ڈاکٹرز نہیں تھے؟ کوئی مائی کا لال بڑھاپے کو روک نہیں سکتا، روک کے دکھائے۔ ہاں یہ کرتا بہتر بنا سکتا ہے، نمازیں پڑھ کے بہتر بنا سکتا ہے، تہجد پڑھ کر حسین بنا سکتا ہے، وہ عبادت کر کے اچھا بنا سکتا ہے، فطرت کو ایک گفٹ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تم جوانی میں خوبصورت ہوتے ہو تو فطرت تمہیں گفٹ دے رہی ہے، اور جب بڑھاپے میں تم خوبصورت ہوتے ہو تم نیچر کو، فطرت کو گفٹ دے رہے ہو، اور یہ بڑھاپا صرف عبادت گزار کا خوبصورت ہوتا ہے کہ باقی کسی کا نہیں، جو مرضی کر لو۔ تو زمانہ چاہو بھی تو تم لوگ نہیں روک سکتے۔ تو اب یہ زمانہ ایک قیمتی سرمایہ ہے جو اللہ نے تم کو دیا، تو اب سب لوگ آپ تجارت کرنے آئے ہو یہاں، یاد رکھنا تمہارے پاس نوجوانی، ایک جوانی ہوتی ہے، اس سے پہلے نوجوانی آتی ہے، نوجوانی سے سٹارٹ ہو گیا بزنس، کیونکہ بچے کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے، بچہ جو نیکی کرتا ہے وہ ابا کے کھاتے میں جاتی ہے۔ نوجوانی سے بزنس سٹارٹ ہو گیا، جوانی، پھر آگے، پھر بڑھاپا، تمہاری تجارت شروع ہوگی، زور لگا لو، اب اسے کماؤ اچھے طریقے سے۔ عصر کی نماز کی قسم، عصر کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے، تو بتلانا مقصود ہے کہ عصر کی نماز کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ اس نماز کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، والصلاۃ الوسطی، نماز وسطی کی بہت اہمیت ہے عصر کی نماز کی۔ اس کی اہمیت کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، وہ جیسے محقق غور کرتے ہیں نا، یا سائنٹسٹ غور کرتے ہیں، یا فلاسفر غور کرتے ہیں، ہم ویسے غور نہیں کرتے دین کے اوپر۔
یہ عصر کی اہمیت کیوں؟ ایک تو حضور جو فرماتے ہیں نا وہ تمہاری توجہ دلانے کے لیے، جب تم توجہ دو گے پھر تم غور کرو گے۔ عصر کے بارے میں آپ نے حضور نے اتنا فرما دیا، بخاری شریف میں ہے یہ، مفہوم سنو اس کو، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کی پوری فیملی اور اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا۔ اب تمہاری فیملی تو کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، فیملی تو ادھر کی ادھر ہی ہے، مال تو تمہارا بینک تو بھرا پڑا، اکاؤنٹ تو پورا ہے، مطلب کیا ہے؟ سنو، یہ توجہ جب تم دیتے نا تو پھر تمہیں سمجھ میں آتی۔ عصر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے عصر کے وقت سونے سے منع کیا۔ وہ بندہ بے وقوف ڈل ہو جاتا ہے جو عصر کو سوتا ہے۔ تو عصر کا وقت دن کا ختم ہونے کا وقت ہے۔ اسی طرح جب آدمی عصر کی نماز پڑھتا ہے اس کو وہ وقت یاد دلائے گا، سن یہ جس طرح یہ دن ختم ہو رہا ہے ایسے ہی تیری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو تجھے زمانہ سرمایہ دے کر بھیجا تھا، اس کو صرف کرا تو نے، صحیح کر رہا ہے، ہر کام تو اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، تو یہ اسے وہ عصر کی نماز یاد دلاتی کہ جیسے وہ دن ختم ہو رہا ہے تو اسے بھی ہوتی یار یہ سورج ختم ہو رہا ہے، آج پورا دن چڑھا تھا اب ختم ہونے والا ہے، اسی طرح زندگی بھی میری ختم ہوگی۔ تو عصر کی وقت عصر کی قسم اٹھائی، یہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے۔ کاروبار کے نفع نقصان دن کے آخر میں ظاہر ہوتا ہے، جب آپ دکان بند کرنے لگتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے یار آج کتنی پرافٹ ہوئی، گن بھائی اصل مال کتنا آیا، اوپر کتنا ہوا، گن، اسی وقت گنتے۔ اور یہ گویا کہ زندگی کے آخری ایام ہیں، یہ تو آپ کو توجہ دلائی جا رہی آخری ایام کی طرف، اس لیے عصر کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ دلا دی گئی۔ اب ہر آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جو نماز پڑھے گا وہ یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ سوچے گا۔ عصر، زمانہ کی قسم، کس کا زمانہ؟ وہ زمانہ کہ جس وقت میں جن عقائیوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ میں ظہور پذیر تھے۔ سرکار تو اب بھی ہیں لیکن ظاہری طور پر وہ زمانہ، لمحے، وہ دن، وہ ہفتے، وہ سالوں، یہ سارا ملا کے یہ عقائیں ہیں زمانے کی۔ تو ان عقائیوں کی قسم جن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر جلوہ فرماتے، یہ مجھے تفسیر اچھی لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کی قسم فرمائی، لعمرک، آپ کی عمر کی قسم ہے یا رسول اللہ۔ دیکھو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے نبی کی عمر کی قسم کا، آپ کی عمر کی قسم، لعمرک، آپ کی عمر کی قسم ہے، یعنی عمر جسے آپ کہتے ہیں عمر کی قسم ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، آپ کے اس شہر کی قسم ہے جہاں آپ رہتے ہیں۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور کیوں پسند کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ کیوں زمانہ بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں تجارت بڑی ٹاپ کی ہوئی ہے۔ پھر غور سے سنو، اب پھر بڑھا لو اپنا سٹینڈرڈ۔ اس زمانے میں تجارت، تمہیں جو سرمایہ دیا گیا تھا زمانہ، جو عقائیں، جو رات و دن، اس حضور کے ظاہری دور میں جو تجارت ہوئی وہ ٹاپ کی تجارت ہوئی۔ جبریل علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے، فرشتوں کو دیکھا بھی جا رہا ہے، اوپر سے اور بڑی رحمت وحی کا نزول ہو رہا ہے، صحابہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 5 وقت دیکھ رہے ہیں، سرکار کی باتیں جو ہے وہ خود سن رہے ہیں، کانوں میں آواز سرکار کی جا رہی ہے، اور ہر وقت عبادت میں لگے ہوئے۔ یہ بھی آپ نے تراویح ادا کی ہے نا، تو صحابہ پتہ تراویح کس طرح پڑھتے تھے؟ وہ اتنے تھک جاتے تھے کہ ڈنڈے پکڑ کے سہارا لینا پڑتا تھا۔ یا ابھی قاری صاحب اگر ایک پارا پڑھ دیں پہلی رکعت کے اندر جانا ہی عالی، تو صحابہ کرام یوں ٹیک لگانا پڑتی تھی ان کو لاٹھیوں کی، اتنی یہ تجارت ہو رہی ہے۔ بہترین تجارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور میں ہوئی، اور وہی دیکھی گئی کہ دڑا دڑ نیکیوں کی طرف لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ایک سوکھی کھجور بھی اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ تو ٹاپ کی تجارت ہوئی، اس لیے اسے خیر القرون کا۔ لیکن اب یہاں ایک اگر آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی تم لوگ درس سنتے ہو تو میں کیا فائدہ ہوا؟ تو قسم جو اٹھائی جاتی ہے وہ تو مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا شاید آگے بھی، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہیں آپ اٹھا سکتے۔
تو پھر اللہ کیوں اٹھا رہا قسمیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے قسمیں جو یاد فرمائی ہیں، میں پیچھے جتنے آپ کو دروس دے چکا ہوں، رات کی قسم، دن کی قسم، شہر کی قسم، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، یہ سب قسمیں یاد فرما رہا وہ. تو جب اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں تو پھر یہ قسمیں کیوں ہیں؟ بہت سے جواب ہیں، ذہن ذرا حاضر رکھیے، میں جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم جب کسی کی اٹھائی جاتی ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد اس کی عظمت، اس کی تعظیم. دیکھیں گے کہ تم نے جس کے ساتھ ریلیٹڈ کری ہے، منسوب کری ہے قسم، اس کے ساتھ تیرا تعلق کیا ہے. اگر ہم بادشاہ کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں، اور یہ قسم کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو واللہ باللہ تاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم، پہلے لوگ قسمیں اٹھاتے تھے بہت، کہا صرف اللہ کے نام کی. تو یہ جس کے توڑنے پر تمہیں روزے رکھنے پڑیں گے یا مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، وہ یہ قسم ہے جب تم اللہ کے نام کی اٹھاؤ اور پوری نہ کرو. لیکن ایک قسم ہے جو تم اپنے بچے کی اٹھاتے ہو، جو تم اپنی بیوی کو اٹھاتے ہو، وہ کیا قسم ہے؟ وہ محبت کی قسم ہے، اس کی تعظیم نہیں ہم کرتے. بچے کی جب کہ میرے بچے کی مجھے قسم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جو ہے میرا ابا ہے، وہ محبت ہے اس کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ جو قسم یاد فرما رہا ہے وہ کیوں؟ اس لیے پہلا جواب یہ دیا کہ یہ جتنی قسمیں ہیں ان کے اندر لفظ رب جو ہے وہ پوشیدہ ہے. اصل میں یہ ہے رات کے رب کی قسم ہے، دن کے رب کی قسم ہے، اس شہر کے رب کی قسم ہے، محمد مصطفیٰ کو بھیجنے والے رب کی قسم ہے. یہ بھی جواب بڑا زبردست ہے کہ اصل میں یہاں لفظ رب محذوف. تو ایک جواب اور بھی یہاں آپ دے سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قسمیں یاد فرمائی ہیں تو اصل میں آپ کی توجہ دلانا مقصود تھا کہ میں قسم اس لیے اس کی فرما رہا ہوں تاکہ تمہاری توجہ ہو، اور اس کے اندر جو فوائد ہیں، جو اس کے اندر اہمیت ہے تمہارے لیے، اس کی طرف تمہاری توجہ آئے اور تم جانو انہیں. تو یہ بات بھی بڑی زبردست ہے. تو والعصر، یہ زمانہ بڑا ہے جناب، وقت کی قدر کرو، یہ دوبارہ پلٹ کر واپس تمہارے پاس نہیں آئے گا جناب. آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، یہ جو سن رہے ہو، پھر دوبارہ نہیں آئے گا وقت. تو اس لیے جو وقت ہے اس کو نیکی میں صرف کر لیجئے. ان الانسان لفی خسر. اب والعصر کی قسم اٹھا کر کیا فرمایا؟ بے شک یقیناً ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں، تمام انسان گھاٹے میں ہے. تمام سب کے سب انسان جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں. اب سارے انسان گھاٹے میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھیجا گیا، جائیے جناب زمین پہ جائیے، اب چاہے آپ ماں کے پیٹ سے آئے یا جہاں سے بھی، تو جاؤ. اب تم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور جنت کمانی ہے، تم نے مینس نیکی کمانی ہے. جاؤ جا کے کام کرو. اب ہم پیدا ہوئے تو پتہ چلا پہلے 2 سال تو ویسے ہی ضائع ہو گئے، پہلے 2 سال ضائع ہو گئے کیونکہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، کھا بھی نہیں سکتے تھے. 2 سال ادھر لگ گئے. اس کے بعد آگے بڑھے، پتہ چلا 4-5 سال 6 سال تو ویسے ہی لگ گئے، کبھی ابا کے پیچھے، کبھی اماں کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے. لو 6 سال گزر گئے. پھر اس کے بعد ذرا بڑے ہوئے، پھر سیکھنے لگے، کیوں ہمیں تو پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھنی. پتہ چلا ہماری عمر جو ہے وہ 10-12 سال. لو جی 12 سال تو پرفیکٹ ہر ایک کے ضائع ہو گئے. یعنی بلوغت کی جو عمر ہے تب تک آپ کے اوپر کوئی شے لازم نہیں ہے، تو 12 سال تو گئے. اس کے بعد ہم آگے بڑھنے لگے تو پتہ چلا اوہو ہمیں تو کمپیوٹر سیکھنا ہے، اس کے علاوہ تو ہم نوکری کر نہیں پائیں گے. ہم کمپیوٹر میں لگ گئے، نمازیں پھر چھوٹنے لگ گئی، پھر چیزیں چھوٹنے لگی. اس کے بعد ہم تھک گئے، رات کو سونے لگے. پہلے تو سب سے پہلے اپنی زندگی سے راتیں نکالو، سونا نکالو. راتیں مین سونا. ٹائم ضائع، وہ بھی ٹائم گیا. بچپن کے بھی 12-13 گئے. اس کے بعد ہم بیچ میں بیمار ہوئے، وہ بھی گئے. پھر جو روٹی کھانے میں 2-2 گھنٹے ہم نے لگائے وہ بھی گئے. 2 گھنٹے تو نارمل ہے بھائی. اس کے علاوہ جو ریسٹ روم میں بیٹھ کر اخباریں پڑھی وہ بھی گئے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، کئی بندے میں نے دیکھے اور ریسٹ روم میں اخبار پڑھتے، پتہ نہیں وہ ریسٹ روم کو سمجھتے کیا. تو اخبار پڑھنے وہ بھی ٹائم گیا. اس کے علاوہ بہت سا ٹائم ضائع کیا. تو بچا کیا؟ تھوڑا سا ٹائم بچا آخری زندگی میں، اور وہ آخری زندگی کے سال بھی ہم بیمار ہو گئے. ہم لوگ صحیح طرح سے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ بھی گئے. تھوڑا سا ٹائم پڑا تو ہے نا، ہم گھاٹے میں سارے کے سارے، نقصان میں تو ہیں. لیکن اب دیکھو میرے رب نے کرم کیا کیا. یہ سن لو تاکہ تمہارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. رب نے کرم یہ کیا، کہا الا الذین آمنوا، حرف استثناء الا آ گیا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے سے بچ جائیں گے. کون؟ جو ایمان لے آئے. جو ایمان لے آئے، جنہوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادہ دے دی، لو جی ٹکٹ ہاتھ میں آ گئی. یہ جنت تو آپ کی ہے. آخر کار آپ چاہے آپ کا ٹرانزٹ ویزا لگے بھی دوزخ کا، سب کا میں بھی اندر ہی ہوں،
ٹرانزٹ ویزا لگے بھی تو بھی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ جنت میں آخر کار جائے گا، کافر نہیں، یہ چلا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آمنو سے آپ نے جنت تو لے لی آخر کار، تو دنیا کا کیا بنے گا؟ اس لحاظ سے ذرا سوچنا۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ تو یہ دو کام پہلے، 4 ہیں ٹوٹل کام جو آپ نے کرنے ہیں اور آپ گھاٹے سے بچ جائیں گے، بس یہی، اسی لیے امام شافعی نے کہا یہی سورہ اکیلی ہوتی، قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو کافی تھا۔ 4 کام ہیں جو آپ نے کرنے اور آپ گھاٹے سے باہر آ جائیں گے۔ تو لو بھائی، اگر لیکچر ہوتا ڈیل کارنیگی کا تو سارے غور سے سن رہے ہوتے کہ یہ ہمیں اب بچائے گا کہ بزنس کیسے بڑھانا ہے ہمیں، لیکن یہ میں آپ کو بچا رہا ہوں کہ 4 اصول ہیں جو آپ نے اپنانے ہیں اور آپ گھاٹے سے باہر نکل آئیں گے۔ پہلا، سب سے پہلے آمنو، اللہ کو مانو اور رسول کو مانو۔ کیوں؟ خالق کائنات کو نہیں مانو گے تو تمہاری نیکی کا فائدہ کیا ہے؟ پھر نیکی تم اپنی آرزو سے کر رہے ہو، اپنی خواہش سے کر رہے ہو۔ تو ہم مسلمان کوئی کام بھی اپنی خواہش سے نہیں کرتے، ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ چاہے نماز کے اندر شوگر کا علاج ہو، چاہے نماز کے اندر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا علاج ہو، چاہے نماز کے اندر سر کا علاج ہو، چاہے نماز کے اندر آنکھوں کا علاج ہو، چاہے نماز کے اندر ساری جم کی ایکسرسائز ہو، ہم کبھی اس پہ غور نہیں کریں گے، ہم اس لیے پڑھیں گے کہ ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ تو آمنو پہلے ہو کہ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق اس نے ہمیں کہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، اس کو ماننے کے بعد اب دنیا کو جنت بنانا ہے۔ تو مسلمانوں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ تو آخرت کی جنت ہے نا تیرے مرنے بعد، بھلے دنیا کو بھی تو جنت بنانا ہے نا، کہ یہاں دوزخ بنانا ہے، یہاں بھی جنت بنانی ہے، خود بھی جنت بنانی، دوسروں کو بھی دکھانا ہے کہ ایسا کرو تو جنت بنتی ہے۔ تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کی۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، 2 باقی رہ گئی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو وہ حق کی تلقین کرتا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ اب حق اتنا وسیع لفظ ہے، حق کلمے کی، حق بات کی، حق طریقے کی، حق عمل کی، جو بھی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرتے ایک دوسرے کو، سچی بات جو تمہیں معلوم ہے وہ دوسرے کو بتاؤ، اگلا مانتا نہیں مانتا اس کی سردردی ہے، تمہیں بتانے کا ثواب مل جائے گا، یہ وصیت کرتے ہیں۔ اور چوتھی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب یہ دیکھو حق کے بعد صبر آیا ہے، یہ صبر کیوں آیا؟ وجہ یہ ہے کہ جب تم دوسرے کو حق بتاؤ گے وہ تمہارا دشمن بنے گا، جب تم حق بتاؤ گے تمہیں تکلیف ہوگی، جب تم حق بتاؤ گے تیرے دشمن بنیں گے، تو اب کیا کرے گا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب بتا صبر کر، یہ تو تجھے کچھ نہیں دے رہا، اللہ تجھے بہت کچھ دے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ دیکھیں تعلق کو، دیکھیں کہ حق کی تلقین کے ساتھ ہی تکلیف شروع ہو جائے گی، اور جب تکلیف شروع ہوگی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، سارے کہتے تھے یہ سچا، یہ امین ہے، سارے پیسے رکھتے تھے۔ جس دن نبی نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سارے دشمن ہو گئے، چچا مارنے لگ گیا، سارے مارنے لگ گئے، سب دشمن ہو گئے، صرف اسی بات پہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، جس دن آپ نے بات شروع کرنی ہے اسی دن لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر تم صبر کی، ایک دوسرے کو صبر کی، جس نے نصیحت کی تو اس لیے کہا، یہ کیا، یہ اپنے بچوں کو بھی کہا کرو، اپنی بچیوں کو بھی۔ یہ باتیں خیر ہم نے کبھی بچوں سے کی نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو کہا تھا، بیٹے جو بھی تجھے مصیبت آئے اس پہ صبر کر، مصیبت پہ صبر کرنا چھوٹا کام نہیں، بڑے کاموں میں سے ہے۔ دیکھا، یہ سمجھاتے تھے باپ اپنے بچوں کو، یہ چیزیں سمجھانے والی۔ تو 4 لو خلاصہ ہو گیا، 4 چیزیں اگر آپ نے اپنا لی ہیں تو آپ خسارے میں سے نکل گئے، ورنہ ہم سب خسارے کے اندر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ پہلی بات ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکا پڑھنا ہے۔ میں ہر نماز کے بعد شروع ہوں، اس لیے پکے رکھو آپ بھی۔ آمنو، ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد عامل الصالحات، اچھے کام کرنے ہیں، سب سے چھوٹے اچھے کام ڈھونڈنے ہیں کہ کون سا کام ہے، تلاش کرنا ہے آپ نے، دنیا کو بھی جنت بنانا ہے، یہ عامل الصالحات ہے۔ اس کے بعد وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کرنی، اس کا معنی وصیت بھی ہے، وصیت کرنی۔ جیسے انبیاء دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو وصیت کرتے تھے، میرے مرنے کے بعد تم لوگ جو ہو وہ کس کی عبادت کرو گے؟ لو یہ وصیت کر رہے ہیں، نبی کر رہا، کس کی کرو گے عبادت؟ ہم وہ پھر بتاتے تھے جس کی آپ عبادت کرتے رہے اسی کی کریں گے۔ یہ مرتے ہوئے وہ باتیں کر رہے ہیں، دنیا جب بستر علالت کے اوپر ہیں۔ اللہ اکبر۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت جو ہے وہ کرنی۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ صبر پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج دعائیں کافی ساری ہیں۔ ایک ہمارے گجرات انڈیا سے ایک میسیج تھا، اس بھائی کے لیے بھی دعا کرو
وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے، اللہ کرم فرمائے۔ اور یہ ہمارے سید مدثر صاحب نے، ان کے بڑے دوست ہیں ذکی صاحب، ان کی فیملی کے لیے ذرا خصوصی طور پہ دعا کر دو، وہ بھی بیچاری افیکٹڈ ہے۔ اللہ سے بس آپ کی دعائیں ہی ہیں، اور اللہ سے بس استغفار کرے جاؤ بھائی، یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ مالک بس معاف فرما دے، اور یہ جو وبا ہے، یہ جو بلا ہے، یہ ہمارے سر سے اتار دے مالک، سب کو محفوظ فرما آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین۔ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم، جتنے ممالک سے دعاؤں کے لیے یا اللہ تعالیٰ میسیجز آئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما دے مالک، اور یا اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا تھا وہ مقصد ان کا پورا فرما دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ یہ میرے بھائی سب بیٹھے ہیں دعا کے لیے، یا اللہ تعالیٰ ان کی آمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مالک۔ ان کا رشتہ دار، ان کا دوست، ان کا کوئی بھی یہاں یا انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، کہیں بھی یا اللہ بیمار ہے، پروردگار عالم اپنی رحمت کا صدقہ سب کو شفا کلی عطا فرما مالک۔ یا اللہ شفا تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو حکم صادر فرمائے تو ہر قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہماری بچیاں اور بچے یہاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرما مالک۔ یا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں، صحت میں برکت پیدا فرما۔ ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا، دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا، شیطان کے شر سے اور حاسد کے حسد سے محفوظ فرمانا۔ وانشر علینا من خزائن رحمتک، وانشر علینا من خزائن رحمتک، وانشر علینا من خزائن رحمتک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔